تاریخ کشمیر کا ایک ایسا طاقتور حکمران جس نے پورے سینٹرل ایشیا پر حکومت کی۔ کشمیر کا سکندر اعظم پورے بھارت ورش کو اپنے جھنڈے تلے لانے کے بعد بخارا اور ترکستان تک جا پہنچا۔ کشمیر کا ناقابل شکست حکمران جس نے اپنے دور کی سپر پاور خلافت بنو امیہ کو کشمیر اور ہندوستان پر قبضہ کرنے کا موقع تک نہ دیا، بلکہ ایران کے کچھ علاقے بھی فتح کر لیے۔ اپنی زندگی میں کبھی کوئی جنگ نہ ہارنے والا کشمیر کا ہمیشہ سے ناقابل شکست بادشاہ جہاں بھی گیا فتح کا مزہ چکھا، جہاں تک کہ چینی، ترک اور تبتی لیجنڈ بھی اسے ایک عظیم فاتح قرار دیتے ہیں۔ ان چند برصغیر کے بادشاہوں میں سے ایک جو وسطی ایشیا پر قبضہ کرنے میں کامیاب رہے تھے، ایک ایسا کشمیری بادشاہ جس کا اثر و رسوخ جنوب تک پھیل گیا۔ یہ راجہ تھا للت آدتیہ عرف مکتا پیڈا، کشمیر کے کارکوٹا خاندان کا ایک طاقتور حکمران۔ تاریخ کشمیر کے ہندو راجاؤں کے عہد میں للت آدتیہ کو سب سے زیادہ شہرت و عظمت حاصل ہے۔ للت آدتیہ کو مکتا پیڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اس نے 33 برس تک سلطنت کشمیر پر حکومت کی اور آس پاس کی سلطنتوں پر اپنی ہیبت و حکمرانی کے جھنڈے لہرائے۔ وہ بہادری، فہم و فراست اور انتظامی صلاحیتوں کے اعتبار سے یکتائے روزگار تھا۔ اس نے تخت پر بیٹھتے ہی سابقہ حکمرانوں کی پھیلائی ہوئی خرابیوں اور بدنظمیوں کو ختم کر دی اور مملکت کشمیر میں امن و امان، خوشحالی، علم و ہنر اور تعمیر و ترقی کا عظیم انقلاب برپا کیا۔ اس نے نئے شہر اور نئی بستیاں آباد کی، رعایا کی جان و مال اور عزت و آبرو کو تحفظ فراہم کرنے کا ہر ممکن بندوبست کیا۔ اس نے زراعت کی طرف بطور خاص توجہ دی، زمینوں کو قابل کاشت بنانے کے لیے رعایا کو سہولتیں فراہم کی، کنویں، نہریں اور بند تعمیر کروائے، گھریلو صنعتوں اور تجارت کو فروغ دیا۔ ملکی نظم و نسق کے لیے اس نے نئے محکمے قائم کیے، حجاب اعلیٰ، ڈیوٹی آفیسر، وزیر خارجہ، داروغہ استقبال، محتمم خزانہ، محتمم تعمیرات اور کوتوال اعلیٰ کے عہدے قائم کیے۔ پنڈت پریم ناتھ بجاج لکھتے ہیں، للت آدتیہ تعمیرات کا بڑا شائق اور ماہر تھا۔ وہ جہاں بھی گیا اس نے قصبے اور شہر آباد کیے، مختلف دیوی دیوتاؤں سے منسوب مندر تعمیر کروائے۔ اپنی مہم کے کامیاب اختتام پر وہ یا تو نئے شہروں کا سنگ بنیاد رکھتا یا مندر بنواتا۔ وہ عقیدے کے لحاظ سے شیو بھکت تھا، مگر بدھ مت کے لیے بھی اس کے دل میں ویسا ہی احترام موجود تھا۔ ملکی نظم و نسق کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرنے کے بعد وہ جہانگیری و جہاں بانی کی طرف متوجہ ہوا۔ مورخ کشمیر ڈاکٹر GMD صوفی نے اپنی شہرات پاک تصانیف کشمیر میں للت آدتیہ کو تاریخ کشمیر کا سب سے عظیم حکمران لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، وہ اپنے ملک کو عروج کی اتنی بلندیوں پر لے گیا جہاں یہ پہلے کبھی نہیں پہنچ سکا تھا۔ آج بھی انت ناگ اسلام آباد سے 5 میل دور مارتھنڈ کے مندر اور سری نگر سے 14 میل کے فاصلے پر اس کے بسائے ہوئے شہر پری بھاس پورا کے کھنڈر اس کی عظمت رفتہ کی شہادت دے رہے ہیں۔ پنڈت پریم ناتھ بجاج لکھتے ہیں، جب ملک دیر پا نظم و نسق کی بدولت خاصا خوشحال اور ترقی یافتہ ہو گیا تو للت آدتیہ نے ایک لشکر تیار کیا اور اسے بیرون کشمیر جنگیں لڑنے کے لیے خوب تربیت یافتہ کر کے ایک لمبی مہم پر روانہ ہو گیا۔ 720 عیسوی میں اس نے شمال مشرقی اور وسطی ہند پر حملہ کیا، کئی ریاستیں فتح کی، ان میں کنوج کا راجہ یشو دھرمن بھی تھا۔ دوسرے مشرقی راجاؤں سے خراج وصول کیا اور انترویدی یعنی گنگا اور جمنا کے درمیانی علاقے میں اپنی فتوحات کی یاد میں رسم دستار بندی پوری کی۔ جمنا کے کناروں سے لے کر کالکا کے کناروں تک کنوج کا جتنا علاقہ تھا اس نے اپنی عملداری میں اس طرح شامل کر لیا گویا یہ اس کے محل کے آگے کوئی سین۔ تھوڑے عرصے بعد وہ گوڈوں کی مملکت بنگال پر حملہ آور ہوا اور وہاں کے سارے ہاتھی پکڑ کر لے گیا۔ جزیرہ نمایاں ہند کے جنوبی علاقوں کو بھی اس نے یکے بعد دیگرے فتح کر لیا، ان میں ساک، کونکن اور مغربی سمت کے علاقے بھی شامل تھے۔ سارے بھارت ورش کو اپنے جھنڈے تلے لانے کے بعد للت آدتیہ نے شمال مغربی کشمیر کی سرحدوں پر واقع ہند کے خطوں کا رخ کیا اور بہت جلد پشاور، ٹیکسلا اور کندھار کو ایک دوسرے کے بعد فتح کر لیا۔ پھر وہ اس کے بھی آگے یعنی بخارا اور ترکستان تک جا پہنچا، جہاں اس نے چھوٹے اور بڑے والیان ملک کو شکست دی اور واپسی پر شمالی راستے دردستان، موجودہ گلگت اور بلتستان کے راجاؤں کو متی کرتا ہوا کشمیر پہنچا۔ اس کے بعد کشمیر کے دوسرے ہمسایہ علاقے مثلاً جموں، کشتواڑ، پونچھ، راجوری کو للت آدتیہ نے اپنی سلطنت کے ساتھ شامل کر لیا اور باقی کئی ممالک سے صرف اپنی بالادستی کے اقرار پر اکتفا کر لی۔ للت آدتیہ صرف ایک عظیم اور نیک دل حکمران ہی نہ تھا بلکہ اس میں ایک زیرک اور فیاض فاتح کے اوصاف بھی تھے۔ عموماً اس نے فتح
کیے گئے علاقوں کے حکمرانوں سے شفقت کا سلوک کیا۔ سرکشی یا نمک حرامی کے جرم کے سوا اس نے انہیں کبھی ذلیل و خوار کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اسد اللہ قریشی اپنے مضمون کشمیر بہادروں اور مجاہدوں کی سرزمین میں لکھتے ہیں، للت آدتیہ کی فوجوں کی جواں مردی، شجاعت اور دبدبے نے ان سارے علاقوں میں اپنی طاقت و شجاعت کا لوا منوایا اور تمام وسط ایشیا میں افواج کشمیر کی دھاک بیٹھ گئی، اور بادشاہ اپنے ہمراہ بے پناہ دولت کشمیر لایا۔ 11 کروڑ دینار ریا میں خیرات کے طور پر بانٹ دیے گئے۔ اس کی فوج 60,000 سواروں اور 50,000 پیادوں پر مشتمل تھی۔ پنڈت کلہن کے بقول اس کی فوج میں جنگی ہاتھیوں کی بھی بڑی تعداد موجود تھی۔ پنڈت کلہن نے اپنی تصنیف راج ترنگنی میں للت آدتیہ کا تذکرہ نہایت تفصیل سے کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے، یہ راجا جس کی فتوحات دور دور تک پھیل گئی تھیں اپنے جوش کو صرف اسی وقت مدھم کرتا تھا جب مخالف راجا اس کے فاتحانہ حملے کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ یورش کے وقت اس کے نکاروں کی آواز سے خوفزدہ باشندے اپنے مکانات کو چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے۔ یہ راجا جو فتوحات کا خواہشمند تھا اپنا وقت زیادہ تر دشمنوں پر حملہ کرنے میں ہی گزارتا تھا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ للت آدتیہ ساری دنیا کو فتح کرنے کی غرض سے بہت دور دراز کی سلطنتوں تک جا پہنچا، جہاں تک اس سے پہلے کوئی فاتح نہیں پہنچ سکا تھا۔ ان مہمات کے دوران اس کے نائب امور مملکت کو اس کی دی ہوئی ہدایت کے عین مطابق چلاتے رہے۔ اس کی غیر موجودگی میں نظام حکومت بہترین چلتا رہا۔ اس کا سہرا اس کے قابل اعتماد وزیر خاص چنکن کے ساتھ تھا، جس نے کمال حکمت سے خزانہ اس قدر بھر دیا تھا کہ ہر طرف آسودگی اور خوشحالی کا دور دورہ تھا۔ رعایا خوشحال اور مطمئن تھی۔ وہ اپنے بادشاہ کو دل و جان سے زیادہ عزیز سمجھنے لگی۔ بادشاہ علم و ہنر کا بڑا قدردان تھا۔ جن علاقوں میں اس نے فتوحات حاصل کی، ان علاقوں اور مملکتوں سے وہ عالموں، فاضلوں، ہنرمندوں اور کاریگروں کو اپنے ہمراہ کشمیر لے آتا اور ان کے علم و فن سے استفادہ کرتا۔ اپنی زندگی کے آخری ایام تک للت آدتیہ نے فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ جب وہ مسلسل کئی برس تک بیرونی مہمات میں مصروف رہا اور وطن واپس آنے کی اسے فرصت نہ ملی، تو اس کے نائبین نے ایک قاصد بادشاہ کی طرف اس غرض سے بھیجا کہ بادشاہ کو واپس آنے کی دعوت دی جائے۔ تو بادشاہ نے اس قاصد کے ہاتھ جو نصیحت نامہ لکھ کر بھیجا، اسے پنڈت کلہن نے تفصیلاً راج ترنگی میں لکھا ہے۔ مورخین نے للت آدتیہ کی وفات کے متعلق مختلف روایات بیان کی۔ زیادہ تر مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ تبت یا فارس کی فتح سے واپس لوٹتے ہوئے راستے میں برف باری کے باعث اس عظیم فاتح حکمران کی افواج برفانی طوفان میں پھنس کر تباہ ہو گئی۔ بادشاہ بھی اسی طوفان میں ہلاک ہو گیا۔ للت آدتیہ کے تخت نشین ہونے سے لے کر اس کے بیٹے کولی آدتیہ کے تخت نشین ہونے تک 36 سال 7 ماہ اور 11 دن کا عرصہ بنتا ہے۔ تاریخ کشمیر میں اس عہد کو خاص مقام حاصل ہے۔ اس عہد کا علمبردار اپنی مملکت کی سرحدوں کو پھیلاتے ہوئے اور اپنی جرأت و بہادری کے جھنڈے دور دور تک گاڑتے ہوئے بظاہر طوفان کی نظر ہو گیا، لیکن در حقیقت رہتی دنیا تک کشمیری قوم کے دلوں میں جاگزیں ہو گیا۔ آج بھی صدیاں گزر جانے کے باوجود اس عظیم حکمران کے عہد حکومت کو یاد کرتے ہوئے کشمیری قوم بلا تفریق اسے خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ 11ویں صدی عیسوی میں کشمیر آنے والے مورخ البیرونی نے لکھا ہے کہ اس زمانے کے کشمیری لوگ للت آدتیہ کی فتوحات کی یاد میں ہر سال تہوار کے طور پر ایک خاص دن مناتے ہیں۔